افلح من تزکا، تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے تزکیہ کیا، تزکا جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ قد کسی بات میں سے شک کو دور کرنے کے لیے آتا ہے، قد افلح تحقیق پکی بات ہے، یقیناً افلح کامیاب ہو گیا۔ افلح فا لام ہا سے ہے اور اس کا معنی کسی چیز کو پھاڑ دینا، کسی چیز کو پھاڑ دینا، اسی لیے فلاح کسان کو بھی کہتے ہیں جو کھیتی باڑی کرتا ہے، زمین کو پھاڑتا ہے۔ تو افلح یہ کامیابی کے معنی میں استعمال ہوگا، یعنی تحقیق وہ کامیاب ہو گیا، من جس نے تزکا اپنے آپ کو پاکیزہ کیا، زا کاف اور یا۔ یہ تزکیہ دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک عمل سے اور ایک بات سے۔ بات سے یہ ہے کہ میں اپنی خوبی بیان کروں، اپنی بڑائی بیان کروں، اپنی اچھائیاں بیان کروں، یہ بات سے ہے۔ قرآن مجید نے اس کو ناپسند کیا، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنی خوبیاں خود نہ بیان کرو، اپنے آپ کو خود پاکیزہ مت کہو۔ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، بلکہ جسے اللہ چاہتا ہے اسے پاکیزہ کر دیتا ہے۔ یہ پاکیزگی جو ہے یہ عمل کی پاکیزگی ہے، عمل کی پاکیزگی۔ انسان میں چار طریقے کے انسان ہیں، اگر ہم ان کو دیکھیں کہ ایک طریقہ تو قرآن مجید نے کہا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارہ، میں اپنے آپ کو خود بری و ذمہ نہیں کہتا، ان النفس لامارہ، نفس جو ہے وہ امارہ ہے، اور امارہ کا مطلب یہ ہے کہ برائی کا خوگر، برائی کی طرف کھنچنے والا، برائی کی اپنے اندر کشش رکھنے والا، برائی کی طرف دوڑنے والا، امارہ۔ تو یہ ایک طرح کا انسان ہے۔ اور دوسرا یعنی ایک تو وہ ہو گیا کہ جو برائیوں کی طرف ہی چلتا ہے، دوسرا وہ انسان ہے کہ جو برائی اور اچھائی دونوں اس کے اندر درمیان درجے میں موجود ہیں۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نفس اللوامہ جو ہے وہ کبھی برائی کبھی اچھائی، کبھی برائی کبھی اچھائی، اس کے اندر یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اچھائی کی طرف راغب ہے یا برائی کی طرف راغب ہے۔ اور ایک وہ ہے کہ مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، وہ جو اچھائی ہی کا خوگر ہو گیا، عادی ہو گیا اچھائی کا، تو اچھائی کا خوگر ایک نفس ہو گیا۔ ایک نفس یہ ہے کہ جو برائیوں سے بچنا کی کوشش اور اچھائی کی طرف اپنے آپ کو لگانے کی کوشش میں ہے۔ اب یہ چار طرح کے نفس ہو گئے۔ قرآن مجید میں تزکیہ نفس یعنی اپنے آپ کو پاکیزہ کرنا اس لیے ضروری قرار دیا گیا ہے کہ دنیا بالکل سامنے ہے، دنیا کے مفادات بالکل نقد و نگد ہیں، اور آخرت پوشیدہ ہے، اور اس کا وعدہ ہے کہ وہ اس کے انعامات ملیں گے۔ تو دنیا میں کوئی چیز عملی طور پر آدمی فوراً چھوڑ نہیں سکتا۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے ساتھ ہی ایک ایسے شخص کا گھر تھا جو ظاہری طور پر مسلمان بنا ہوا تھا لیکن تھا نہیں، یعنی منافق تھا۔ اس کے گھر سے ایک کھجور کا درخت جو انصاری کے گھر کی طرف جھکا ہوا تھا، تو جب کھجوریں لگتی تو کبھی کبھی کھجوریں، کچی پکی کھجوریں کچھ اس انصاری صحابی کے گھر گر جاتی، اور بچے تو بچے ہوتے ہیں، وہ اٹھاتے اور کھا لیتے۔ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے پڑوسی کا درخت میرے گھر کی طرف جھکا ہوا ہے، اور جب کھجوریں لگتی ہیں تو کچی پکی کھجوریں گر جاتی ہیں کچھ گھر کے اندر، تو بچے اٹھا کے کھا لیتے ہیں، ہم کھا لیتے ہیں ان کھجوروں کو، تو یہ کیا ہمارے لیے اس کی اجازت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پڑوسی کو بلایا اور فرمایا کہ تمہاری کھجوریں گرتی ہیں پڑوسی کے گھر اور وہ کھاتے ہیں، تو کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ ان کھجوروں کے بدلے تجھے جنت میں کھجوریں ملیں؟
تو اس نے کہا کہ میں نقد نفع چھوڑ کر وعدے پر یقین نہیں کرتا، نقد نفع چھوڑ کر میں وعدے پر یقین نہیں کرتا۔ یہ انسان کی حالت ہوتی ہے جب اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، جب اس کا آخرت پر یقین نہیں ہوتا، کہ وہ نقد نفع نہیں چھوڑ سکتا۔ تو یہ عملی تزکیہ ہے کہ آخرت کے لیے نقد نفع چھوڑ دینا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتہ چلا تو انہوں نے اس منافق شخص کو پورا ایک باغ دے کر یہ کھجور کا درخت لے لیا۔ تو یہ حضرت عثمان کو یہ جو ہے وہ ہے آخرت کی طرف یقین، آخرت پر ایمان، اللہ رب العزت نے جو عطا فرمانا ہے اس کا یقین۔ تو یہ عملی تزکیہ ہو گیا۔ ایک تو ہے نا کہ میں لفظوں سے اپنے آپ کو اچھا کروں، ایک ہے کہ جب کام کی ترتیب آئے، کام کے دوران میں اپنے آپ کو یعنی ایثار میرے اندر ہو، میں دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دوں کہ یہ آخرت میں اس کا بدلہ مجھے ملے گا، اب اسے ہی لینے دیجیے۔ اور یہ دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دینا میرے اوپر دشوار نہ ہو، بالکل میں بڑی سہولت کے ساتھ، بڑی خوشی اور رغبت کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ دوسرے کو ترجیح دے دوں کہ ٹھیک ہے ان کو لینے دیں، اس کے بدلے میں مجھے آخرت میں اللہ رب العزت دیں گے، اور میں اپنے اوپر بوجھ نہ محسوس کروں۔ یہ ہے عملی تزکیہ۔ یہ تو ایثار کی میں نے ایک مثال دی۔ جتنی بھی خوبیاں اخلاقیات میں، ان ساروں میں جذبہ اپنے اندر عملی طور پر اگر یہ پیدا ہو گیا تو یہ ہے افلح من تزکا۔ قرآن مجید نے دوسری جگہ کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جس نے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے اپنے آپ کو ڈرا کے رکھا، خاف مقام ربه وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور نفس کی جو نقد لینے کی خواہشات ہیں نا، نقد ابھی وصول کرنا، ابھی یہ لینا، اس سے اپنے آپ کو روک کر رکھا۔ تو یہ ہے وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ تو تزکیہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے کہ جس کے لیے ہمیں گھر چھوڑنا پڑے، جس کے لیے ہمیں جنگل میں جانا پڑے، جس کے لیے ہمیں جو ہے وہ پانی کے کنارے لمبے جو ہے وہ مراقبے کرنے پڑے۔ کوئی ایسا کام نہیں ہے۔ تزکیہ نفس ایک مشق ہے جس کے ذریعے سے آپ اپنے آپ کو تیار رکھیں، ہر وقت اللہ رب العزت نے جو وعدے کیے ہیں جنت کے، آخرت کے، ان کو سامنے رکھ کر دنیا میں قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو یہ ہے وہ تزکیہ۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اور اس نے یاد کیا اپنے رب کا نام، فَصَلَّى، اور نماز پڑھی۔ ان الفاظ کی ترتیب سے کچھ صحابہ اکرام نے اور علماء اکرام نے یہ سمجھا ہے کہ یہ آیات نماز عید الفطر کے بارے میں ہے، کہ تزکا، زکوٰۃ جو ہے نا، زکوٰۃ الفطر مراد ہے یہاں پر، تزکا سے زکوٰۃ الفطر مراد ہے، اور ذکر اسم ربہ سے مراد تکبیرات عید ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور فصلی سے مراد نماز عید الفطر ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو اس ترتیب سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ آپ تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ آپ تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت وہ تو بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو آخرت کو ترجیح دینی چاہیے۔ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ پائیدار نہیں ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، انہوں نے ایک دن ہم سے جدا ہو جانا ہے، ہمیں ان کو ایک نہ ایک دن چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے۔ لیکن آخرت کی جو نعمتیں ہیں وہ جس کو مل گئیں وہ مستقل ہیں اور ہمیشہ کے لیے ہیں، ان میں کوئی خوف نہیں ان کے فنا ہونے کا یا ہمیں ان کو چھوڑنے کا۔ تو اپنے آپ کو تیار کر لینا اور آخرت کو ہی ترجیح دیتے رہنا کہ جو ادھار ہے، آخرت کا معنی ہی ادھار ہے نا، جو بعد میں ملے گی، اور دنیا کا معنی ہی قریب، جو اسی وقت آپ کو نقد و نقد مل رہی ہے۔ تو نقد و نقد کو چھوڑ کر ادھار پر یقین رکھتے ہوئے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا، یہ جو اس طرح کرتا ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ سورۃ المؤمنون کے شروع میں اللہ رب العزت نے 10 نمایاں خوبیاں بیان کی ہیں ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے کامیابی حاصل کی، اپنے آپ کو کامیاب کیا۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اس پر بات کروں گا۔ اللہ رب ہمیں وہ خوبیاں جو آخرت میں ہماری کامیابی کا ذریعہ بن سکتی ہیں ان کا ہمیں عادی بنا دے۔